مولانا یاسر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں. جانے نہ جانے گل نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. سامعین محترم حاضرین اکرام، آزادی کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ دوسروں کی مرضی اس پر نہ چلے، بلکہ وہ اپنے طبعی رجحان کے مطابق کام کرنے اور زندگی گزارنے کے لیے آزاد اور خود مختار ہو. آزادی کی یہ طلب اتنی شدید ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان آزاد ہونے یا آزاد رہنے کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا. آزادی کے اس طلب کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد عملاً آزادی سے محروم رہتی ہے. اس صورتحال کی ایک اہم وجہ انسانوں کے درمیان ایسے افراد کی موجودگی ہے جو دوسروں پر اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں اور طاقت و اختیار کے ذریعے ان کی آزادی سلب کر لیتے ہیں. ایسے افراد کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ دوسرے انسان ان کے برابر ہو جائیں، بلکہ وہ ان کے سر اپنے آگے جھکانا چاہتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر خوفناک عذاب بن کر مسلط رہے اور یہاں کی سرزمین انگریزی استعماریت کی تاریخوں میں گم رہی. پھر صدیوں کی جد و جہد اور سرفروشانہ قربانیوں کے نتیجے میں غلامی کی زنجیریں پگھلی اور آزادی کا سورج 1947 میں ہند کے افق پر طلوع ہوا. برطانوی مصنوعات کی بہت ساری چیزوں میں سے اس کے مخصوص نظام حکومت اور ایک کو بھی یہاں کے رہنماؤں نے ریجیکٹ یعنی مسترد کر دیا. چنانچہ بھارت پر برطانوی ایکٹ جو 1935 میں نافذ تھا اسے منسوخ کر کے ایک جمہوری نظام اور سیکولر دستور مرتب کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 کو ایک جمہوری نظام کے نفاذ کے حوالے سے سیکولر اسٹیٹ کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھرا. 26 جنوری ہمارے ملک کا ایک تاریخی اور یادگار دن ہے. یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ اسی تاریخ کو ہمارے ملک کا قانون نافذ ہوا اور ہمارا ملک ایک جمہوری ملک قرار پایا جس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں اور مختلف قبیلوں و خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہنے اور جینے کا حق ملا. آزادی کے 15 دن بعد 29 اگست 1947 کو طے کیا گیا کہ آزاد ہندوستان کا اپنا آئین بنایا جائے جس میں اس ملک کے تمام باشندوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو، ان کی خوشحال اور پرامن زندگی کی ضمانت بھی. اس مقصد کے لیے دستور ساز اسمبلی نے 7 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے. اس کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے 18 دن یعنی 3 سال کی مسلسل محنت کے بعد ملک کا آئین تیار کیا جسے ملک کی پارلیمنٹ نے منظور کر کے نافذ کر دیا. اس آئین کی روح سے ہمارا ملک جمہوریہ ہند کہلایا. آبادی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی پارلیمانی غیر مذہبی جمہوریت ہے. اس کے دستور و آئین میں کچھ اہم امتیازات ہیں. یہاں کے شہریوں کو خود اپنی حکومت منتخب کرنے کا بھرپور حق حاصل ہے اور یہاں عوام ہی کو اقتدار و اختیار کی بنیاد مانا جاتا ہے. اس طرح تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ایک مشترکہ جمہوریت کی لڑی میں پرو دیے گئے ہیں. دستور میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا. اس لیے دستور کی 42ویں ترمیم کی روح سے اسے سیکولر اسٹیٹ کہا گیا جہاں ہر مذہب کا احترام ضروری ہوگا اور مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی امتیاز سلوک نہیں کیا جائے گا. مذہبی آزادیات کی بنیاد پر کسی شہری کو شہریت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا اور ہر شہری کو ملک کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کا بھرپور موقع ملے گا.
آئین کی روح سے ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے۔ ہر شہری کو آزادی رائے، آزادی خیال، آزادی مذہب کا اختیار حاصل ہے۔ اقلیتوں کو بھی دستور میں ان کا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علیحدہ تعلیمی ادارے قائم کریں، اپنی تہذیب، تمدن، زبان کو قائم رکھیں اور اپنے مذہب کو بلا روک ٹوک تبلیغ و اشاعت کریں۔ جمہوریہ ہند کا دستور کچھ اس طرح ہے۔ دستور ہند میں 395 دفعات، 22 ابواب، 12 ضمیمیں اور 2 تتمے ہیں۔ ملک کا یہ دستور اپنی بہت سی خوبیوں اور کچھ خامیوں کے باوجود دنیا کے بہترین دستور میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی ایک کڑوی حقیقت ہے کہ جس قدر پامالی جو بحرمتی دستور ہند کی گئی شاید ہی دنیا کے کسی دستور کی گئی ہو، اور جتنا اس دستور کے الفاظ و معانی، مطالب و نتائج سے کھلواڑ کیا گیا دنیا کے کسی ملک کے دستور کے ساتھ نہیں کیا گیا۔ حکمراں طبقہ نے عوام کو آئین کی طاقت اور اس کی اہمیت سے واقف ہی نہیں ہونے دیا، اور عوام نے بھی کچھ دستور کے مکمل نفاذ کے بارے میں کوئی پرزور تحقیق نہیں چلائی۔ خصوصاً مسلمانوں نے تو اس سلسلے میں کافی کوتاہی برتی ہے۔ اب تو ملک میں RSS کی سرپرستی میں بی جے پی حکومت کر رہی ہے۔ NRC اور شہریت ترمیمی قانون کے تناظر میں یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے۔ موجودہ حکومت ملک میں کس طرح کا دستور اور قانون نافذ کرنا چاہتی ہے؟ ہمارے آئین میں انسانی حقوق کی تحفظ کی مختلف دفعات کے باوجود بڑے پیمانے پر وطن عزیز میں انسان کی بنیادی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے۔ کہیں بولنے پر پابندی ہے تو کہیں کھانے اور لباس پر پابندی ہے، کبھی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے تو کبھی مسلمانوں سے ان کی مذہبی آزادی سلب کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ غرض وطن عزیز میں اقلیتوں کی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی بھی حکومت کو جمہوری حکومت اس وقت کہا جا سکتا ہے جب وہ 3 چیزوں کی بنیادی تقاضوں کو پورا کر سکے۔ نمبر 1 انصاف، اس میں سماجی، معاشی، سیاسی انصاف شامل ہے۔ نمبر 2 آزادی، اس ضمن میں خیالات، اظہار رائے، عقیدہ، ایمان اور عبادت کی آزادی شامل ہے۔ نمبر 3 اخوت، اس کے تحت ہر شہری کا وقار اور ملک کی سالمیت کے لیے ممکنہ کوششیں شامل ہیں۔ ہم ان نکات کو بغور جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ آزادی ہند کے بعد سے آج تک حکمراں جماعتوں نے اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ دستوری انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کبھی ایماندارانہ کوشش نہیں کی۔ مسلمانوں کے سماجی انصاف کی بات کی جائے تو آج بھی تقسیم ہند کا جواز دیتے ہوئے سب سے بڑی اقلیت کو اس کا ملزم ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ یہ بات آیا ہے کہ 1857 کے غدر میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے خون بہایا اور آزاد بھارت کے لیے اپنی جان و مال تک کو نچھاور کر دیا۔ لاکھوں علماء اکرام، صحافیوں، دانشوروں کو انگریزوں نے شہید کیا۔ اس کے برعکس زعفرانی طاقتیں انگریزی حکومت کی دلالی کرتی رہی۔ عزیزان گرامی، جمہوریت کیا ہے؟ بنیادی اعتبار سے عوام پر عوامی نمائندوں کے ذریعے جو حکومت کی جاتی ہے اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جمہوری نظام میں حکمراں افراد عوام کے انتخاب سے مقرر ہوتے ہیں اور عوام کے سامنے اپنی کارکردگی کے بارے میں جواب دہ ہوتے ہیں۔ اس حد تک کہا جا سکتا ہے کہ اسلام اور جمہوری نظام میں مناسبت ہے، کیونکہ اسلام خاندانی بادشاہت کا قائل نہیں۔ خلیفہ کا انتخاب عام مسلمانوں کی رائے اور مشورے سے ہوتا ہے اور اسے اپنی عوام کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے۔ لیکن موجودہ جمہوریت اور اسلامی حکومت میں 2 بنیادی فرق ہیں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ جمہوریت میں عوام کو ہر طرح کے قانون بنانے کا حق ہوتا ہے، گویا حلال اور حرام کی کنجی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کو عوام نے منتخب کیا ہے، مگر اسلام کی نظر میں قانون کا اصل سرچشمہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے اور اس کی تشریح کا حق ان لوگوں کو حاصل ہے جو براہ راست قرآن و حدیث پر نظر رکھتے ہوں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں عددی اکثریت میجورٹی کا حاصل کر لینا حکمراں اور حکمرانی کا حصہ بننے کے لیے کافی ہے، اس کے لیے کوئی لیاقت و اہلیت ضروری نہیں۔ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ اور اسمبلی کے متعدد ایسے ارکان ہیں جو اپنی دستخط بھی خود نہیں کر سکتے اور نشان ابہام یعنی فنگر پرنٹ سے کام چلاتے ہیں۔
اسلام اس کا قائل نہیں۔ اسلام میں ایسی اعلیٰ ذمہ داریوں کے لیے ایک مقررہ معیار ہے اور رائے کے اصحاب رائے جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتے ہوں کی معتبر ہے۔ اس کے باوجود ہمارا ملک ایسا واحد ملک ہے جہاں مختلف قومیں اور مختلف مذاہب کے ماننے والے خوشگوار ماحول اور امن و امان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لحاظ سے جمہوریت ایک نعمت ہے اور ان حالات میں اس سے بہتر کوئی نظام حکومت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں مسلمان، یہودی اور مشرکین تینوں اقوام تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں یہی معاہدہ کرایا کہ یہ سب باہم احترام و اکرام کے ساتھ رہنے کے اصول پر عمل کریں گے۔ ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہوگی اور مدینہ پر کوئی حملہ آور ہو تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ جمہوری طور پر باہمی مشورے کے ساتھ مل جل کر رہنے اور حکمران طے کرنے کے سلسلے میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے جسے امام بخاری نے کتاب المحاربین میں من اہل الکفر والردت میں نقل کیا ہے۔ اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کا کہنا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب جو آخری حج کیا، اس میں ان کے سامنے مینا میں کسی صاحب کی یہ بات نقل کی گئی کہ اگر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو فلاں صاحب کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر کے اس کا اعلان کر دیں گے۔ جس طرح حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر ہونے والی اچانک بیعت تسلیم ہو گئی تھی، اسی طرح ان کی اس بیعت کو بھی بلا آخر قبول کر لیا جائے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اس بات پر سخت غصے کا اظہار کیا اور فرمایا کہ وہ آج شام کے وقت عام لوگوں کے اجتماع سے خطاب کریں گے اور انہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبردار کریں گے جو لوگوں سے ان کے اختیارات غصب کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس نے مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین، یہاں دنیا بھر سے طرح طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کی بات سن کر کوئی کچھ سمجھے گا اور کوئی اس سے کچھ نتیجہ نکالے گا، جبکہ یہ بات انتہائی اہم ہے، اس لیے زیادہ مناسب رہے گا کہ یہ بات دارالحکومت یعنی مدینہ منورہ جا کر کی جائے۔ امیر المؤمنین نے مشورہ قبول کر لیا اور جب اس سفر سے مدینہ منورہ واپس پہنچے تو پہلے جمعہ کا خطبہ اسی موضوع پر ارشاد فرمایا، جس میں دیگر بعض اہم امور کے ساتھ ساتھ خلیفہ کے انتخاب کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ کسی بھی جمہوری نظام کی کامیابی اور خوبصورتی کا راز اس بات پر مضمر ہے کہ اس کے سائے میں سانس لینے والے شہریوں کے ساتھ عدل و انصاف اور برابری و مساوات کا معاملہ کیا جائے، امن و سکون کا ماحول ہو، اصول و قوانین کی بنیادی پر حکمرانی ہو اور تمام ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے دینی شعائر اور اصول و عقائد کی روشنی میں زندگی گزارنے کی آزادی ہو، مذہبی آزادی میں حکومت دخل انداز نہ ہو اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا جذبہ ہر حکومت کے پیش نظر ہو۔ ہمارا ملک ہندوستان جو دنیا کا سب سے عظیم جمہوری ملک ہے، اس کا دستور اپنے ہر شہری کو مذہبی آزادی اور تمام طبقات کو یکساں حقوق و مواقع کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ دستور ہند میں مذہبی اقلیات کے لیے خاص رعایتیں بھی دی گئی ہیں، جن کی حفاظت اور یقین دہانی حکومت وقت کی ذمہ داری اور فرض منصبی ہے، مگر افسوس کہ یہاں وقتاً فوقتاً امن و شانتی کو برباد کرنے اور فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کی سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں تشدد پسند طاقتوں کا بول بالا ہے۔ گزشتہ 8 برسوں میں ملک نے جو سیاہ دن دیکھے ہیں وہ ہندوستانی عوام کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ حکمراں جماعتوں کے ایجنڈوں اور منصوبوں کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ اب ملک میں جمہوریت جیسا صاف و شفاف نظام بھی خطرے میں ہے۔ لگاتار نفرت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، مذہب کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے، بلکہ مزید تعجب کی بات یہ ہے کہ حکمراں جماعت اپنے دور اقتدار میں سیاست کی اخلاقی قدریں اور اس کے معنی و مفہومی بدل ڈالا ہے۔ سماجی تجزیہ نگاروں، سیاسی دانشوروں اور قومی و بین الاقوامی اداروں کا ماننا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے۔ جی ایس ٹی، نوٹ بندی، پھر لاک ڈاؤن نے تاجروں کی کمر توڑ ڈالی ہے، کسان احتجاج و خودکشی کرنے پر مجبور ہے، نوجوان بے روزگاری کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود زور و شور کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ اگر اسی کا نام ترقی ہے تو پھر اس ترقی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ کسی بھی ملک میں سیکولرزم کو باقی رکھنے کے لیے سیکولر روایات کا باقی رہنا ضروری ہے، جس کی بنیادی طور پر 3 ستون ہیں: انتخابات، عدلیہ، میڈیا۔ انتخابات جمہوریت کو باقی رکھنے میں انتخابات نہایت اہمیت کا حامل ہے۔
انتخابات بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے عوام اپنے نمائندے منتخب کر کے ایوان یعنی اسمبلی یا پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تاکہ منتخب نمائندے عوام کی صحیح نمائندگی کر سکیں، ان کے ضروری مسائل کو حل کر سکے، ان کی ضروریات کی تکمیل کر سکے اور ملک میں رہنے کے لیے پرامن اور خوشحال معاشرے کو وجود بخش سکیں وغیرہ۔ لیکن چند سالوں سے ملک میں رائج انتخابات کی مثبت روایات رفتہ رفتہ بدل رہی ہے۔ دستور ہند کے روز ہے جو شخص یا پارٹی عوام کی خدمت کا حقیقی جذبہ رکھتی ہو وہ عوام کے موجودہ مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کر کے واضح منصوبہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کرے، تب کہیں جا کر اس عوام سے ووٹ مانگنے کا حق حاصل ہوگا۔ چنانچہ بڑی حد تک آزادی کے بعد ایسے ہی لوگ انتخابات میں حصہ لیتے تھے اور وہ کسی نہ کسی درجے میں بااخلاق و باکردار بھی ہوتے تھے، جو عوام سے جھوٹے وعدوں پر نہیں بلکہ اپنی اہلیت و قابلیت کی بنیاد پر ووٹ مانگتے تھے۔ لیکن آج جرائم میں ملوث افراد انتخابات لڑتے ہیں اور سیاسی پارٹیاں بھی انہیں ہی ٹکٹ دیتی ہیں۔ اس طرح عوام کو سبز باغ دکھا کر نئے وعدے کر کے ووٹ بینک مضبوط کرتے ہیں، جبکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو نوٹ سے ووٹ خریدنے کا کام لیتے ہیں، ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو لڑا کر اور جذباتی بیان بازی کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح سیکولرزم کا یہ ستون کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ عدالت کسی بھی ملک میں عدلیہ ایک امیدوار بھروسے کا نشان ہوتی ہے، جسے انصاف کا مندر بھی کہا جاتا ہے۔ عدل و انصاف کسی بھی مذہب، معاشرے کا حسن اور امن پسند جمہوریت کی کنجی ہے۔ کیا آج عدالت عدل و انصاف کے معاملے میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے؟ غور کیا جائے تو انصاف میں سب سے بڑی رکاوٹ عدالت کا سست رفتار نظام ہے، جس میں اصلاحات کی سخت ضرورت ہے تاکہ مظلوم کو بر وقت انصاف مل سکے۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ موجودہ عدالتی نظام میں انصاف ملنے تک سالوں لگ جاتے ہیں، گواہوں کی حیت اور حالت بدل جاتی ہے، خود مظلوم جو ان جوان سے بوڑھا بلکہ کبھی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ حالانکہ بلا وجہ انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہے۔ اس کے علاوہ ایک تشویشناک پہلو عدلیہ میں کرپشن ہے۔ کئی ایک اہم معاملوں میں عدلیہ میں کرپشن کے اسکینڈلز سامنے آ چکے ہیں، گواہوں کو بیچا خریدا جاتا ہے، فیصلوں میں الٹ پھیر ہوتی ہے۔ عدلیہ میں فیصلے گواہوں اور ثبوتوں کے بنیاد پر ہونے چاہیے، لیکن کچھ فیصلے جذبات میں بہہ کر بھی دیے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ عدلیہ کو چاہیے کہ جذبات سے اوپر اٹھ کر حق و صداقت اور گواہوں اور ثبوت کی بنیاد پر فیصلہ سنائے۔ نمبر 3، میڈیا جمہوریت کا اہم ستون مانا جاتا ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں میڈیا کا رول کا انکار ممکن نہیں۔ میڈیا حق و صداقت، اطلاع و معلومات اور مختلف نظروں کو عوام تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ بدلتے حالات کے تناظر میں اگر میڈیا کا جائزہ لیا جائے تو آج میڈیا جانبدار ہو چکا ہے، کسی خاص نظریے کو فروغ یا کسی خاص فرد کی تعریف و توصیف یا کسی خاص چیز یا کمپنی کی تشہیر تک تو محدود ہو گیا ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو ضروری بنا کر پیش کرنا میڈیا کی عادت بن چکی ہے۔ کسی کے خلاف مہم چلانا اور اس کے کردار کو مشکوک بنانا